بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ المتقین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ واصحابہ ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ حضرت سفیان بن عبداللہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کہا، اللہ کے رسول، مجھے اسلام کے اندر کوئی ایسی بات بتلائیے کہ اس کے جواب کے بعد میرے اندر کوئی چاہت باقی نہ رہے کہ میں کسی اور سے کوئی سوال کر سکوں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بہت ہی جامع الفاظ ادا کیے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے سمندر کو کوزے کے اندر بند کر دیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے 100 کی ایک بات کی۔ آپ نے فرمایا، قل آمنت باللہ، آپ کہو کہ میں اللہ کے ساتھ ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس کے اوپر ڈٹ جاؤ۔ یعنی یہ حدیث ہمیں یہ بتلاتی ہے کہ اگر آپ نے کوئی عمل کیا ہے، پھر اس عمل کے اوپر ثابت قدم رہنا اور استقلال کے ساتھ جمے رہنا اور عزم کے ساتھ اس کام کو کرتے رہنا، یہ ایک مومن کی نشانی ہے۔ اور ایک مومن کو ایسا ہی کرنا چاہیے کہ اگر اس نے کوئی نیک عمل شروع کیا ہے، اس نیک عمل کے اندر تعطل نہیں آنا چاہیے، رکاوٹ نہیں آنی چاہیے، اس کو جاری رہنا چاہیے۔ ایسا نہیں کہ کچھ لوگ رمضانی بن جاتے ہیں۔ جب رمضان آتا ہے تو مساجد نمازیوں سے بھری ہوتی ہیں، لوگ صدقہ و خیرات کر رہے ہوتے ہیں، لوگ تراویح کے اندر کثرت کے ساتھ شامل ہو رہے ہوتے ہیں، لوگ کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کر رہے ہوتے ہیں، لیکن جو ہی رمضان گزرتا ہے ان کے یہ سارے اعمال منقطع ہو جاتے ہیں۔ ایک مومن کے لیے یہ عمل جائز اور درست نہیں ہے۔ اسے چاہیے کہ جو عمل اس نے شروع کیا تھا اس عمل کو کنٹینیو رکھے۔ رمضان ایک ورکشاپ والا مہینہ تھا۔ ہم نے اس رمضان میں ایمان کی لذت کو دیکھا، ہم نے قرآن مجید کے اندر تدبر کیا، ہم نے کائنات کے اندر تدبر کیا، ہم نے اللہ کو پہچاننے میں غور و فکر کیا۔ اب رمضان کے اندر کیا جانے والا ہمارا ہر نیک عمل اسے جاری و ساری رہنا چاہیے۔ قل آمنت باللہ، جب آپ کہیں کہ میں اپنے اللہ کے ساتھ ایمان لایا، ثم استقم، پھر اس کے اوپر آپ کو ثابت قدمی کے ساتھ رہنا چاہیے۔ یہی حکم اللہ رب العزت نے قرآن مجید میں بھی دیا ہے۔ اللہ فرماتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، اپنے رب کی عبادت کرتے رہیں یہاں تک کہ آپ کے پاس موت آ جائے۔ موت تک آپ کو اللہ کی عبادت کرنی ہے۔ رمضان کے اندر کیا قرآن پڑھنا عبادت نہیں ہم نے کی ہے؟ کیا نوافل نہیں پڑھے؟ عبادت ہے، جی پڑھے ہیں۔ کیا ہم نے صدقہ و خیرات نہیں کیا؟ جی کیا ہے۔ کیا ہم نے غریبوں، مساکینوں، یتیموں، بیواؤں کا خیال نہیں کیا ہے؟ یہ عبادت ہے۔ اللہ کا حکم ماننا عبادت ہے۔ تو اللہ تعالیٰ آپ سے مخاطب ہو کر آپ سے ہی کہتے ہیں، وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ، یقین آنے تک، موت آنے تک اپنے رب کی عبادت کرتے رہیے۔ اس کے اندر کسی قسم کی کوئی سستی، کوتاہی، انقطاع، دوری نہیں آنی چاہیے، بلکہ آپ سمجھیں کہ جیسے آپ نے رمضان کے اندر محنت کی، رمضان کے اندر اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کیا، 5 وقت کی نمازیں آپ نے مساجد کے اندر امام کے ساتھ پڑھیں، آپ نے کثرت کے ساتھ قرآن مجید کی تلاوت کی، آپ نے کثرت کے ساتھ اپنے تجوریوں کے منہ کھول دیے اور یتیموں اور مساکینوں کا خیال رکھا، اور آپ جیسے رمضان کے اندر سستی اور کاہلی سے دور رہے اور نمازوں کو باجماعت ادا کرتے رہے، رمضان کے بعد بھی اس پہ ثابت قدم رہیے۔ یہ نہ ہو کہ رمضان گزرے اور پھر فجر کی نماز بھی مسجد میں امام کے ساتھ نہ ہو۔ رمضان گزرے تو پھر ہمیں نماز سے نیند زیادہ پیاری ہو جائے،
رمضان گزرے، اطاعت کے علاوہ ہمیں اللہ کی نافرمانی زیادہ پسند آ جائے، محرمات پہ ہم چلنا شروع کر دیں، جن چیزوں سے اللہ نے روکا ہے اور جن چیزوں کی وجہ سے اللہ تعالیٰ نے ہمیں رمضان کے روزے رکھنے کا حکم دیا، لعلکم تتقون، تاکہ تم متقی ہو جاؤ، تاکہ تم پرہیزگار بنو، تاکہ تمہارے دل میں اللہ کا خوف اور ڈر آ جائے اور نافرمانی مت کرو اور حرام چیزوں پر مت چلو، سود کا مال مت کھاؤ، کسی پر ظلم مت کرو، کسی کو برا بھلا مت کہو۔ یہ محرمات ہیں، اللہ تعالیٰ نے ان چیزوں سے ہمیں منع کیا ہے۔ رمضان گزرنے کے بعد دوبارہ سے وہ کام مت کیجیے جو آپ رمضان سے پہلے کیا کرتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے ہمیں ان چیزوں سے روکا ہے، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ حدیث بہت عظیم حدیث ہے کہ اگر تم چاہتے ہو کہ 100 کی ایک بات بتلاؤں اور اسلام کے بارے میں پھر کسی اور سے پوچھنے کی ضرورت نہ ہو، تو پھر اللہ پر ایمان لائیں اور پھر اس کے اوپر ڈٹ جائیں۔ اللہ پر ایمان لانے کا ہرگز مطلب یہ نہیں کہ اللہ کی کچھ بات کو مان لیا، تسلیم کر لیا، عمل کر لیا اور کچھ چیزوں کو چھوڑ دیا، یہ ہرگز مان نہیں۔ ادخلوا فی السلم کافہ، دین کے اندر مکمل داخل ہوئی ہے، یہ نہیں کہ جہاں پر چاہت ہوئی، جہاں پر دل ہوا، جہاں پر خواہش ہوئی وہاں پر اسلام کے اندر داخل ہو گئے اور باقی چیزوں کو ترک کر دیا، چھوڑ دیا۔ انما یتقبل اللہ من المتقین، اللہ تعالیٰ نیک اعمال متقی لوگوں کے قبول کرتا ہے۔ آپ نے رمضان گزارا ہے، رمضان کے بعد بھی اسی طرح اعمال کیجیے جیسے آپ نے رمضان کے اندر کیے تھے۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ وہ ہماری رمضان کے اندر کی گئی عبادتوں کی حفاظت بھی فرمائے اور ہمیں رمضان جیسا ہی عمل کرنے کی باقی ایام میں توفیق عطا فرمائے۔ ہم جو نیک اعمال اس رمضان کے اندر کرتے رہے ہیں، اللہ تعالیٰ ان نیک اعمال کو ہماری عادت بنا دے، ہمارے ان نیک اعمالوں اور ہمارے درمیان شیطان کو اللہ تعالیٰ حائل نہ ہونے دے۔ اللہ تعالیٰ ہمارے ایمان کی حفاظت فرمائے، اللہ تعالیٰ ہماری دنیا اور آخرت دونوں کو بہتر فرمائے۔ سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین وجزاکم اللہ خیر والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔